अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। बस ज़िंदगी के कुछ फ़ेज़ेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बम्पी होते हैं और हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते। एज़ अ डेली ब्लॉगर भी मैं सिर्फ़ कुछ चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आपके पास कंटेंट की कमी है, आप का कंटेंट हमें नज़र नहीं आता। मैं यूट्यूब पे जब आई थी तो मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन जब मैंने वहाँ पे कंट्रोवर्सीज़ देखी, वहाँ लाइव्स सुनी, तो उसके बाद मैंने बेहतर ये समझा कि अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ जो है वो शेयर ना की जाए। क्योंकि जब हम सब अकेले हो जाते हैं ना, तभी हम इन सोशल मीडियाज़ की तरफ आते हैं। जहाँ पे हमें वो लोग मिलते हैं जो हमें जानते नहीं हैं, लेकिन हाँ, जज ज़रूर करते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे आके वहाँ जज करे या मेरी फैमिली को जज करे। इसलिए मैंने कभी भी अपने पर्सनल मसाइल या मेरी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आप लोगों से कभी शेयर नहीं किया। क्योंकि हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है और मैं चाहती हूँ कि वो प्राइवेसी बरकरार रहे, ताकि मैं सुकून से काम कर सकूँ और किसी को कोई हर्डल ना आए। तो सोशल मीडिया से मुझे बहुत प्यार मिला है, आप लोगों से प्यार मिला, व्यूज़ नहीं मिले यूट्यूब से। शायद मैं अपनी पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती शायद इस वजह से। लेकिन टिकटॉक से यस, टिकटॉक पे मैंने बहुत कम टाइम के अंदर 25,000 सब्सक्राइबर्स बनाए और वहाँ एक बहुत अच्छी ऑडियंस है जो बहुत रिस्पेक्ट करती है। आप लोग भी करते हैं, लेकिन वहाँ की ऑडियंस जैसा कि सुना था मैंने कि टिकटॉक के ऊपर कोई अच्छी ऑडियंस नहीं है। ऐसा नहीं है। मुझे अल्लाह का शुक्र है वहाँ से बहुत इज़्ज़त भी मिली, शोहरत भी मिली और मोहब्बत भी मिली। तो मुझे तो वहाँ कोई बुराई नहीं नज़र आई। लेकिन आज जो है बस 4 दिन पहले जो है वो अ, मैं वैसे ही आजकल बहुत प्रॉब्लम्स में हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है रिसेंटली मैंने अपनी मदर का घर लिया है और उनको शिफ्ट कराया है यहाँ पर। तो इतना आसान नहीं होता है ये एक औरत के लिए। बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट की, हस्बैंड जहाँ सपोर्ट कर सकते थे, वहाँ उन्होंने भी सपोर्ट की। लेकिन बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिनको लेके आपको चलना होता है और उसके दरमियान भी कुछ बहुत ऐसी सीरियस और कह सकते हैं ना कि ऐसे मसाइल आए कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते और उनको भी फेस किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिस्कस नहीं कर सकते यूट्यूब के ऊपर आकर या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे, वो आपके दिल में ही रहती हैं। बस आप ये बता सकते हैं कि आप किसी मुश्किल में हैं और मुश्किल के बाद आसानी है, बस यही यकीन है, यही ईमान है। लेकिन यहाँ पर तो जो है, पहले मेरा इंस्टाग्राम जो है 4 दिन पहले हैक हुआ था, तो वो मेरे बेटे ने रिकवर कर लिया कुछ ही घंटों में। लेकिन आज जो है वो मेरा टिकटॉक जो है वो बैन हो गया है टिकटॉक के ऊपर, और विदाउट किसी कम्युनिटी गाइडलाइन, विदाउट किसी वार्निंग के, क्योंकि मेरे चैनल पे वही कंटेंट होता है जो यूट्यूब पे होता है। बस सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पे आपको पता है कि 90s और 80s का जो म्यूज़िक है जो हमारे बचपन में हमने सुना है वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो वहाँ पे रील्स होती हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपरली आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। तो टिकटॉक पे भी मेरे बड़े खूबसूरत लम्हात मेरी ज़िंदगी के अ, एक-एक मोमेंट को मैंने अपना सेव किया है। उस अकाउंट को किसी ने हैक करके बैन किया है और मैंने आज अपील की है। बस बहुत परेशानी है क्योंकि मैं इस वक़्त बहुत सारे मामलात का शिकार हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे तकरीबन पिछले 6-7 मंथ से यहीं हैं पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि इस वक़्त टूरिज़्म इंडस्ट्री जिस तरह यहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या ओवरऑल इन द वर्ल्ड जो है वो अफेक्टेड हुई है इस वॉर्स और सारी चीज़ों की वजह से। और जो रिसेशन आया है उसके बाद जो है लोग फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं रहे कि वो ट्रैवल कर सकें या इतनी ज़्यादा लग्जरीज अफोर्ड कर सकें। अब उस वजह से जो है होटल बिजनेसेस जो हैं बहुत इफेक्टिव हुए हैं। और बेसिकली मेरी 2015 से फॉर्म है दुबई के अंदर, और मैं वहाँ पे जो है अपना B&B होटल अपार्टमेंट्स का बिज़नेस भी रन करती थी। तो आपको पता है कि पिछले 3 मंथ से जो सिचुएशन है उसके अंदर तो टूरिज़्म ज़ीरो हो गया है, तो आपके रिसोर्सेज़ भी जो है ब्लॉक हो गए। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एवरीडे जो उनको फेस करना होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं लाई जाती। आप जो है अपनी सिचुएशंस का हल निकाल लेते हैं।
بس میں اس وقت بہت زیادہ آج ڈسٹرب ہوں کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آ، جو میرا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر کوئی سیکیورٹی نہیں لگائی ہوئی تھی۔ اب تو میں نے بہرحال ٹیکنیکل ٹیم کو اپنی دے دیا ہے چینل، تو لیٹس سی انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد ریکور ہو جائے گا۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ میں یہاں بہت محنت کرتی ہوں۔ اٹس ناٹ ایزی کہ آپ اپنی زندگی میں اتنی چیزیں کر رہے ہوں اور اتنے کنسسٹنٹ ہو کہ آپ یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام کو بھی چلائیں، تو اس کے لیے بہت ایفرٹ لگتی ہے۔ میں نے اپنے اوپر آرام کو حرام کر لیا ہے۔ زندگی کے کچھ مقصد ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور بہت زیادہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز مجھے روک سکتی ہے، کوئی چیز بھی جو ہے مجھے نہ ڈریگ کر سکتی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کی چیزیں کرتی ہوں اور تو بہرحال ہاں، زندگی کے یہ جو دن ہوتے ہیں نا، جو بامپی ڈیز، اس کے اندر آپ لوگوں کی جو کہتے ہیں نا ریالٹی، وہ پہچانتے ہیں۔ دیکھیں اچھا برا وقت اٹس پارٹ آف لائف، بڑے بڑے لوگوں پہ برا وقت آ جاتا ہے، کوئی نہیں ہوتا زندگی میں، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے نا۔ لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں یہ ان کا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ان کا ایک فرض ہے یہ اخلاقی طور پہ کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ جو لوگ آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال آپ انہی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جن سے آپ کو زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، لیکن ایکسپیکٹیشنز کرنی نہیں چاہیے لیکن پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال جہاں پہ فیلنگز ہوتی ہیں وہاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب آپ پیورلی کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں، آپ کے دل میں کوئی کسی کے لیے نہ حسد ہو، نہ جلن ہو اور نہ آپ کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہوں، جس کے پاس جو ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ لوگ جو ہے اگر آپ کو دیکھ کے اگنور کر دیں تو اٹس مین کہ لوگ آپ کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ دیکھیں زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے، نظام ہے زندگی، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے دیتا، صرف ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے۔ آج مجھے ان لوگوں نے آ کے سپورٹ کی جن سے میں نے میرے خیال میں بہت ہی کم کبھی بات کی ہوگی۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے مجھے ایک مورلی سپورٹ کی، پورا دن مجھے سپورٹ کی، مجھے پوچھتے رہے، میرا خیال کرتے رہے، تو میرے لیے یہ عزت بہت زیادہ ہے۔ نہ کہ وہ لوگ جن کے ساتھ جو ہے میں اپنے اچھے برے وقت گزارتی ہوں، جن کے ہر وقت میں کھڑی ہوتی ہوں، اگر وہ میرے ساتھ میرے وقتوں پہ کہیں نظر نہیں آتے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی ریلیشن شپ میں بیلنس بڑا ضروری ہے، اگر ایک بندہ کرتا رہے دوسرا نہ کرے تو فائدہ نہیں۔ تو بہرحال جو لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں کہ فائنلی جان چھوٹی اور جو ہے اب یہ تو جان تو میں چھوڑوں گی نہیں اتنی آسانی سے اور ہار میں ماننے والی نہیں ہوں۔ چاہے جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے کیونکہ آپ جتنا مجھے گراؤ گے نا میں اتنی ہی زیادہ پاور سے کڑی ہوں گی۔ تو کوئی نہیں، اٹس پارٹ آف لائف، ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات میں زندگی میں نپٹا چکی ہوں اور ان کو بھی انشاءاللہ نپٹا لوں گی، لیکن بس سم ٹائمز تھوڑا سا بندہ ہرڈ ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز، بس یہاں پہ آ کے بندہ ہرڈ ہوتا ہے۔ ایکسپیکٹیشن زیرو ہونی چاہیے، اسی لیے میں نہ لوگوں کو زیادہ قریب اپنے کرتی ہوں، نہ لوگوں کے زیادہ قریب میں ہوتی ہوں، کیونکہ جب آپ قریب ہوتے ہیں تو ایکسپیکٹیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ دیٹس بیٹر کہ آپ لوگوں سے دور رہیں، اپنی زندگی میں مگن رہیں، اپنے معاملات کو خود حل کریں۔ اللہ تعالیٰ حل کرنے والا ہے، کوئی کسی کے لیے کیا کرتا ہے۔ لیکن ان وقتوں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ میری کال بھی پوری نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بات بعد میں کریں گے، پہلے جو ہے ہم ایکشن لیں گے چیز کے اوپر۔ تو اچھے برے لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ ہیں، بس یہ ہے کہ آپ کو پہچان کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور وقت پہچان کرا دیتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے بلاگ میں ضرور ملیں گے۔ آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، میرے بلاگس کو بھی لائک کریں، شیئر کریں اور ٹک ٹاک پہ بھی جا کے سپورٹ پہ آپ میسج ڈالیں میرے لیے، مجھے ان بینڈ کریں ویرینس رضوان ٹک ٹاک کے اوپر۔ تھینک یو سو مچ۔ تو جان تو میں چھوڑوں گی نہیں اتنی آسانی سے اور ہار میں ماننے والی نہیں ہوں۔ چاہے جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے کیونکہ آپ جتنا مجھے گراؤ گے نا میں اتنی ہی زیادہ پاور سے کڑی ہوں گی۔ تو کوئی نہیں، اٹس پارٹ آف لائف، ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات میں زندگی میں نپٹا چکی ہوں اور ان کو بھی انشاءاللہ نپٹا لوں گی، لیکن بس سم ٹائمز تھوڑا سا بندہ ہرڈ ہوتا ہے کہ
ایکسپیکٹیشنس بس یہاں پہ آ کے بندہ ہرڈ ہوتا ہے. ایکسپیکٹیشن زیرو ہونی چاہیے، اسی لیے میں نہ لوگوں کو زیادہ قریب اپنے کرتی ہوں، نہ لوگوں کے زیادہ قریب میں ہوتی ہوں، کیونکہ جب آپ قریب ہوتے ہیں تو ایکسپیکٹیشنس پیدا ہوتی ہیں. دیٹس بیٹر کہ آپ لوگوں سے دور رہیں، اپنی زندگی میں مگن رہیں، اپنے معاملات کو خود حل کریں. اللہ تعالیٰ حل کرنے والا ہے، کوئی کسی کے لیے کیا کرتا ہے. لیکن ان وقتوں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ میری کال بھی پوری نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بات بعد میں کریں گے، پہلے جو ہے ہم ایکشن لیں گے چیز کے اوپر. تو اچھے برے لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ ہیں. بس یہ ہے کہ آپ کو پہچان کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور وقت پہچان کرا دیتا ہے. انشاءاللہ ایک نئے بلاگ میں ضرور ملیں گے. آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. میرے بلاگس کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، اور ٹک ٹاک پہ بھی جا کے سپورٹ پہ آپ میسج ڈالیں میرے لیے، مجھے ان بینڈ کریں ویڈنس رضوان ٹک ٹاک کے اوپر. تھینک یو سو مچ. تو بس اس وقت رات کے کوئی 4:30 بج رہے ہیں اور میں بس پریشان ہوں بہت زیادہ، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ابھی ان پینڈنگ ہیں اور مجھے کرنی ہے. مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ بہت خوش ہوں گے مجھے گرا کے، مجھے توڑ کے. انہیں لگتا ہوگا کہ چلو ہم نے کہیں نہ کہیں تو جیت لیے ہم. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو نہیں گرا سکتا. جس کے ساتھ اللہ ہے، اور اگر کسی کا نیک مقصد ہے نا، تو اس میں اس کو کوئی کچھ نہیں ہو سکتا اس کو. تو یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، اور پھر دنیا دیکھے گی. اور جن لوگوں کی میں بری ہوں ان کے لیے میں ہمیشہ بری رہوں گی، چاہے میں جو بھی کر لوں ان کو میں سیٹسفائی نہیں کر سکتی. تو اس لیے بیٹر یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے انسان دور رہے اور ایسے لوگوں کو کوئی جسٹیفیکیشن نہ دے. کہ میں نے زندگی میں کیا کیا ہے لوگ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ میں نے کیا کیا. مجھے کسی کو کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہر دن ایک امتحان سے گزرتی ہوں، وہ میں جانتی ہوں. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کے جو بھی معاملات ہیں ان کو دور کرے. کیونکہ جب سے یہ سال شروع ہوا ہے کسی نے بھی سکون کی سانس نہیں لی، اور مجھے بھی امید ہے کہ وہ آپ کے بھی بہت سارے مسائل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو دور کرے. اور میرے ٹک ٹاک کے لیے پلیز ضرور آپ لوگ کمنٹ کیجیے گا جا کے، اور میسیجز کیجیے گا ٹک ٹاک سپورٹ پہ، تاکہ وہاں سے وہ اکاؤنٹ ریکور ہو سکے. اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں. انشاءاللہ ایک نئے بلاگ میں جلد آپ سے ملیں گے. جب تک اپنی فیملی کا خیال رکھیں. گڈ نائٹ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.